باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مقدس یوحنا اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے۔ آج ہم کاہنانہ اور راہبانہ بلاہٹ کی اہمیت پر غور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کی مرکزی آیت ہم پر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ بلاوا، یہ چناؤ، یہ تقرر میرا یا آپ کا نہیں بلکہ یہ خدا کا ہے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں نام لے کر بلاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کاہن یا راہب بنتا ہے، کوئی فادر یا سسٹر بنتے ہیں، تو وہ چرچ میں کھڑے ہو کے سب لوگوں کے سامنے جب ان کا نام لے کر انہیں پکارا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میں حاضر ہوں۔ اور اس ہاں کو ادا کرنے کے لیے ایک لمبا سفر ہے، اور اس بلاوے کو پہچاننے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا، سیموئیل نبی والے کان۔ جب خدا نے سیموئیل نبی کو پکارا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، مگر اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ جب عالی نے اسے بتایا کہ ابھی جب وہ تجھے پکارے تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ دوسرا، ہمیں دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، اس سوداگر والی آنکھیں جن کا ذکر مسیح خداوند نے مقدس متی اس کے 13ویں باب کی 45ویں سے 46ویں آیات میں کیا ہے، جب مسیح خداوند نے فرمایا کہ ایک سوداگر ایک بیش قیمت موتی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب اسے پا لیتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچتا ہے اور اس موتی کو مول لے لیتا ہے۔ ہمیں اشعیا نبی والے ہونٹ چاہیے۔ جب خدا نے اشعیا نبی کو پکارا تو اشعیا نبی فرماتا ہے کہ خداوند میں تو ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں، ناپاک ہونٹوں والی قوم میں رہتا ہوں۔ تو ایک کروبی آیا، اس نے دست پناہ سے ایک انگارہ لیا اور اس کے ہونٹوں کو چھو کر پاک کیا۔ ہمیں اس بلاوے کو پہچاننے کے لیے سلیمان بادشاہ والا دل چاہیے۔ اس نے خدا سے درخواست کی، اے خدایا مجھے فہیم دل عطا کر تاکہ میں تیرے لوگوں کا خدا کے خوف میں رہ کر انصاف کر سکوں۔ یہ بلاہٹ بہت قیمتی بلاہٹ ہے، یہ انمول تحفہ ہے جو ہمارے فانی جسد میں ہمیں دیا گیا ہے۔ مقدسہ ٹریزا آف اویلا فرماتی ہیں کہ اب مسیح خداوند جسمانی طور پر اس زمین پر نہیں ہے، مگر وہ ایک کاہن کے ہاتھوں کے ذریعے اس کے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جب خدا کے کاہن ایک عام روٹی اور مے کو مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون میں تبدیل کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے کاہن کے ذریعے اپنے لوگوں تک جاتا ہے۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ ہم اس مٹی کے برتن میں مسیح خداوند کی موت کو لیے پھرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے ذریعے، ہمارے بدن کے ذریعے اس کی زندگی ظاہر ہو۔ اس لیے یہ بلاہٹ، یہ بلاوا بہت اہم ہے۔ مقدس الفونسس لاگوری فرماتے ہیں کہ جب بھی تم خدا کے بلاوے کی آواز سنو تو اس کی طرف دوڑے جاؤ، دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ دو اور اس کی طرف جاؤ، خوشی کے ساتھ جاؤ اور کانپتے ہوئے جاؤ۔ خوشی کے ساتھ اس لیے کیونکہ اس نے تمہیں بلایا ہے، اور کانپتے ہوئے اس لیے کہ کہیں تم سے غفلت نہ ہو جائے اس کی بات سننے میں۔ تو اس لیے مسیح خداوند مجھے اور آپ کو بلاتا ہے اس قیمتی تحفے کے لیے۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کس طرح فادر سسٹرز اتنی لمبی زندگی اکیلے گزار لیتے ہیں، کس طرح آپ گزارا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔
ہمیں ہمیشہ وہ راہ امواس کا سفر یاد رہتا ہے۔ جب انہوں نے وہ سفر شروع کیا تو وہ نا امید تھے، دکھی تھے، پریشان تھے، مگر جیسے ہی مسیح خداوند ان کا ہم سفر بنا، ان کی نا امیدی امید میں بدل گئی، ان کی پریشانی خوشی میں بدل گئی، اور وہ شادمان ہو کر واپس یروشلم کو گئے۔ ہم بھی ایسے ہی ہمیشہ خداوند میں شادمان رہتے ہیں۔ تو آج اچھے چرواہے کے اتوار والے دن، اسے بلاہٹ کا اتوار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح خداوند فرماتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مجھ سے یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ اگر میں مسیح خداوند کا شاگرد ہوں، اگر میں اپنی کلیسیا کا چرواہا ہوں، تو سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دینی ہے۔ پوپ فرانسس فرماتے ہیں A shepherd should smell his sheep۔ ایک چرواہے سے اس کی بھیڑوں کی بو آنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے لوگوں میں رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ تم دنیا میں سے ہو مگر دنیا کے نہیں ہو، میں نے تمہیں دنیا میں سے لے لیا ہے۔ ہمیں مسیح خداوند نے اپنے پاس بلا لیا ہے، ہمیں لے لیا ہے، مگر ہم نے دنیا میں رہ کر اس کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس کے لوگوں کو اس کے پاس لانا ہے، تاکہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہو۔ آج کے دن تمام نوجوانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خدا کے بلاوے کو پہچانیں، بلاہٹ کا جواب دیں، ہاں میں جواب دیں، خدا کی خدمت کریں اور بہت ساری روحوں کو بچانے کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔